السلام علیکم، میں ہوں غلام رسول بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، عمران خان جیل میں بیٹھ کر جو ہے وہ جیت گیا ہے اور پی ڈی ایم تمام طاقتوں کے ساتھ، جتنی بھی پی ڈی ایم میں بیٹھی جماعتیں تھی، اب انہوں نے شکست تسلیم کرنا شروع کر دیا ہے۔ میں آپ کے سامنے آج کچھ حوال رکھوں گا، آپ حیران ہوں گے کہ کس طرح جو ہے وہ تحریک انصاف کو توڑا گیا، اس کے اوپر ظلم و ستم ڈھایا گیا، یہاں تک کہ عمران خان صاحب کو جیل میں بند کر دیا گیا۔ سب کے باوجود جو ہے یہ پی ڈی ایم کے جو سربراہ تھے، آج انہوں نے جو ہے اپنی شکست تسلیم کی ہے۔ اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن دوسری جانب ناظرین کرام، وکلا کنونشن ہوا ہے اور اس وقت وکیل جو ہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے، اور آج اس وکلا کنونشن میں جو نعرے لگے ہیں، یقین کریں میں بڑا ان نعروں کو سن کے جو ہے وہ خوف زدہ ہوا ہوں اور دکھ ہوا ہے کہ یہ حالات کس نہج تک پہنچ گئے ہیں۔ اور کچھ چیزیں میں ابھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ چیف جسٹس عمر اطاعت بندیال کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ جھنجھوڑا گیا ہے وکلا کی جانب سے، اور وہاں پہ کس طرح نعرے لگائے گئے ہیں، میں کہتا ہوں کہ بات بہت دور تک نکل گئی ہے ناظرین کرام، یہاں تک گفتگو ہوئی، میں کچھ چیزیں تو بیان نہیں کر سکتا آپ کے سامنے، یہاں تک چیزیں جو ہیں وہ ہوئی کہ یہاں تک اب جو ہے وہ عوام جھنجھوڑنے کے اوپر آ گئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ طور پہ ایکٹیو ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کی تعریفیں کر کر کے تھک نہیں رہے آرمی چیف صاحب کی، لیکن میں کس طرح دیکھتا ہوں ان ساری صورتحال کو، یہاں تک کہ فواد چودھری صاحب بھی آرمی چیف کے حق میں جو ہے وہ بات کر رہے تھے کہ چلیں جناب جب سیاست کا وقت آئے گا تو سیاست کریں گے، یہ جناب چلیں آرمی چیف کر رہے ہیں کسی کے ہاتھوں سے تو ہو، کیوں بھائی کیوں ہو کسی کے ہاتھوں سے، جو جس کا حق بنتا ہے وہ اس کو کرنا چاہیے تھا۔ اب کیا ہوا ہے، آرمی چیف صاحب کیا کر رہے ہیں ناظرین کرام، میں پہلے دن سے ہی میرا جو پرنسپل سٹینڈ ہے وہ یہ ہے کہ جو جس کا قانون کے مطابق رول بنتا ہے اس کو وہ پلے کرنا چاہیے۔ اب یہاں پہ بھی کیا جا رہا ہے آرمی چیف کی جانب سے، وہ جو نمونے ہمارے اوپر مسلط کیے گئے تھے، وہ جو چھان پوڑا ہمارے اوپر مسلط کیا گیا تھا اور نیکسٹ پھر ہوگا ہمارے اوپر، ان کی جو غلطیاں ان کو ہمارے اوپر مسلط کر کے ان سے ہوئی ہے، اب اس غلطیوں کا ازالہ کرنے کی یہ کوشش کی جا رہی ہے جنرل عاصم منیر صاحب کی جانب سے، جس کو لوگ بڑا سراہ رہے ہیں، لیکن خیر برکیف کچھ نہیں ہوگا، ڈالر کنٹرول ہوگا، اس سے بھی امیروں کو فائدہ ہے، غریب کا اس میں کچھ نہیں ہے، غریب کو تو بجلی کے بلوں میں ریلیف نہیں مل رہا، صرف 200 تک یونٹ والوں کو ریلیف مل رہا ہے، وہ بھی قسطوں میں پیسے پے کرنے ہیں، وہ کس طرح کا ریلیف ہے سمجھ نہیں آتی۔ اور دوسری جانب ناظرین کرام، آج ججوں کو 11 ججز کو، یہ غریب کا ملک نہیں ہے، یہ امیر کا ملک ہے، اور آج تک بلا سود مجھے کوئی قرضے دکھا دیں کسی نوجوانوں کو ملے ہوں، کسی غریب کو ملے ہوں، اور یہ جناب آج لاہور ہائی کورٹ کے 11 ججز کو جو ہے وہ 36 کروڑ کے بلا سود قرضوں کی ان کو جو ہے وہ آج منظوری ہوئی ہے۔ تو ناظرین کرام، آج بڑا جو ہے وکلا نے جو ہے وہ، جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں تک اب میں کہتا ہوں کہ اب کیا میں بتاؤں کہ خاکی وردی کے خلاف جو ہے وہاں نعرے لگائے گئے، اور یہاں تک کہا گیا کہ اگر کوئی جرنیل اگر آپ کا کوئی حق چھینتا ہے تو آپ کو یہ 25 کروڑ عوام کو، یہ ججز کو، یہ وکلا کو جو ہے وہ ڈوب مرنا چاہیے۔ اور جو لطیف کھوسہ صاحب ہیں وہ انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں وردی کی ہی غلامی کرنی ہے یا ہم نے وردی والوں کا ہی غلام رہنا ہے تو پھر ہیٹ والوں کی غلامی ہی اچھی تھی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ نظر بڑی خطرناک گفتگو کی گئی، میں ابھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آج جو ہے وہ ایک جانب وکلا نے یہاں تک بھی جو ہے وہ گفتگو کی ہے اس کنونشن میں کہ یہ تحریک ہے جس میں قانون کی بالادستی تحریک کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو گیا ہے، وکلا کو سنبھالنا ایک جانب مشکل ہو چکا ہے، اس میں جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ یہ بات ججوں کے خلاف، آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت سارے جو ہے وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو یہاں تک کہا گیا ایسے ججز نہیں چاہیے جو اپنے فیصلوں پر ڈر اور خوف کی وجہ سے عمل درآمد نہیں کرواتے اور توہین عدالت کی کارروائی نہیں کرتے۔ آپ کو یاد ہے چیف جسٹس عمر اطاعت بندیال نے کیا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام یہی نہیں، میں اور چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اس حوالے سے، بہت خطرناک چیزیں ہیں۔ وہ رابعہ باجوہ صاحبہ نے کہا، انہوں نے کہا 9 مئی کے واقعات نے پورا جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ ننگا کر دیا، یہ جو بزدل ججز بیٹھے ہیں ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کروا سکیں، میرے ہاتھ میں حق کا جھنڈا ہے، میرے سر پر موت ہے۔ یہ لاہور ہائی کورٹ کی جو نائب صدر ہیں انہوں نے یہ کہا، یہ ججوں کو بھی جھنجھوڑا گیا، یہی نہیں ہے کہ جرنیلوں کو۔ اب جو گفتگو کی گئی ہے اعتزاز احسن صاحب کی جانب سے کہا گیا اس کنونشن میں کہ تاریخ عام انتخابات کی تاریخ دینا صدر مملکت کا جو ہے اختیار ہے، میں براہ راست چیف جسٹس پاکستان عمر اطاعت بندیال سے مخاطب ہوں
آپ کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں، خدا را مقدمات کے فیصلے کر کے جائیے گا، فوجی عدالتوں کے کیس کا فیصلہ کر کے جائیں۔ بہت کم لوگوں کو ایسے مواقع ملتے ہیں کہ وہ تاریخی فیصلے کر کے جائیں۔ دنیا کو پتہ چلنا چاہیے کہ کون جسٹس کا جو ہے وہ جسٹس کارنلس کے ساتھ کھڑا اور کون جسٹس منیر کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو یہ ناظرین کرام اعتزاز احسن صاحب نے کہا، اور اس کے ساتھ اعتزاز احسن نے کہا کہ چیف جسٹس فیصلے کر کے جائیں، بھلے ہمارے خلاف ہی کر کے جائیں۔ عدالتیں حکم دیتی ہیں کہ کسی کو گرفتار نہ کیا جائے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اغوا کر لیا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ نے صرف کسی عمل کو قانونی کہنا یا غیر قانونی کہنا ہے۔ انہوں نے کہا جسٹس بھگوان داس یا جسٹس فخر الدین نے عامروں سے حلف لینے سے انکار کیا تھا، لیکن آج جسٹس عمر عطا بندیال کے خلاف آج میں دیکھ رہا تھا باقاعدہ طور پہ ٹویٹر کے اوپر جو ہے وہ مہم کا آغاز ہو گیا کہ جسٹس عمر عطا بندیال سے جن کو امیدیں تھیں انہوں نے ان کو مایوس کیا ہے، اور باقاعدہ طور پہ اب ان کے خلاف ٹویٹ کرنا آج شروع کر دیے گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ شہریار افریدی کو 13 بار گرفتار کیا گیا، کیا قانون اور انصاف ایسا ہے؟ آج ناظرین کرام جو ہے وہ بہت سی جو ہے وہ وہاں پہ نعرے بازی بھی کی گئی۔ آج جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ آغاز کیا گیا وکلا نے، میں ایک چیزیں بیان نہیں کر سکتا، اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ آج وہاں پہ نعرے جو ہے وہ لگائے گئے ہیں۔ اب دوسری جانب آتے ہیں ناظرین کرام، جو پی ڈی ایم نے اپنی شکست تسلیم کر، یہ دیکھیں عمران خان کو اندر ڈال کے بھی جو ہے وہ ان سے چیزیں کنٹرول نہیں ہو رہی۔ عمران خان سب کی آواز بند کر کے، آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کوئی اسٹرانگ جو ہے وہ فوکل پرسن، کوئی ان کے حق میں آواز اٹھانے والا نہیں ہے، عمران خان صاحب کے بیانیوں کو لے کر کے چلنے والا اس وقت نہیں ہے، سوائے وکلا کے۔ ہاں وکلا ایک اسٹرانگ پارٹی ہے، نکلے ہوئے ہیں، ان کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں۔ تو اب کیا ہوا ہے، آج جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب لاہور میں آئے ہوئے تھے، اور مولانا فضل الرحمان جب لاہور میں آئے تھے تو کچھ صحافیوں سے جب وہ مل رہے تھے تو ان صحافیوں نے ان سے پوچھا کہ قبائلی علاقہ جات میں امن و امان کی صورتحال پر انہوں نے جب گفتگو کی تو وہ پریشان دکھائی دیے قبائلی علاقہ کے امن و امان کی صورتحال پر، اور وہ یہ کہہ رہے تھے، مولانا فضل الرحمان کی یہ بات کر رہا ہوں، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر حالات ایسے رہے تو شاید، اب سنیے گا، یہ پی ڈی ایم کے سربراہ کی بات کر رہا ہوں میں، وہ جو ہر دوسرے دن مہنگائی کے خلاف احتجاج کرتے تھے نا، آج ان کی ہی دی ہوئی یہ ساری مہنگائی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے علاقے میں ہو سکتا ہے کہ انتخابی مہم بھی جو ہے وہ نہ کر سکوں، یہاں تک انہوں نے شکست تسلیم کر لیا ناظرین کرام۔ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب فرما رہے ہیں۔ تو یہ ناظرین کرام اس وقت صورتحال اور سچویشن اس وقت بنی ہوئی ہے کہ پی ڈی ایم نے جو ہے ان کے سربراہ کی یہ اس وقت ذہنی کفیت ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں نواز شریف کی واپسی جو ہے وہ ڈیلے ہو رہی ہے، باقی جو ہے وہ کبھی ان کو مشورہ دیا جاتا ہے آپ نہ آئیں، کبھی کہا جاتا ہے کہ آپ آ جائیں، کبھی کہا جاتا ہے آپ آگے جیل میں چلے جائیں، چند دن جیل میں رہ لیں، لیکن وہ اپنی ضد پہ، وہ خیر الگ میٹر ہے۔ لیکن اس وقت یہ اتنا بکھلائے ہوئے ہیں عمران خان صاحب کو کنٹرول کر کے، جیل میں ڈال کے، جیل میں بٹھا کے، اذیتیں سختیاں جیل میں دے کر بھی یہ بکھلائے ہوئے ہیں۔ اب دوسری جانب ان کی خود کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں۔ تو یہ ناظرین کرام اپڈیٹ سی، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ نگہبان۔